ہم عیسائی نہیں مسیحی ہیں۔ لگ بھگ 11ویں صدی کے قریب جب اسلام تلوار کے زور پر پھیل رہا تھا، پھر کیسے مسیحیوں نے ان کے ظلم کا صفایا کیا۔ 11ویں صدی سے پہلے مسیحیوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے مسیحیت کو پھیلانے کے لیے، اور 11ویں صدی کے بعد مسیحیوں نے اپنی جان کے نذرانے دیے مسیحیوں کو بچانے کے لیے۔ اگر آج مسیحی یورپین مسیحی کروسیڈرز جنگیں نہ لڑتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، کیونکہ ان کا قرآن کہتا ہے کافروں کو مارو، ان کو قتل کرو۔ اگر مسیحی پوری دنیا پر قابض نہ ہوتے تو آج پوری دنیا کے حالات افغانستان یا پاکستان جیسے بن گئے ہوتے، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے ایجنڈا یہی ہے کہ کرسچنز، ہندو یا کوئی اور دھرم کا انسان اپنی پراپرٹیز بنائے اور یہ ایک جھٹکے میں جہاد کریں اور سب سمپتی ان کی چھین لیں۔ اسے اصل اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال کشمیر فائلز فلم ہے۔ یہی حرکت مسلمانوں نے یورپ کے اندر بھی کی۔ کرسچنز نے بڑی محنت کے ساتھ، خون پسینے کے ساتھ اپنی کنٹریز کو کریٹ کیا، اور مسلمانوں نے جہاد کر کے ان کی سمپتی چھین لی اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا۔ اسی وچاردھارا کو توڑنے کے لیے کروسیڈرز قائم ہوئے۔ اگر اسلام آج بھی اتنی طاقت میں ہوتا تو یقین مانیے آج بھی کافروں کی بیٹیوں کو، بیوی کو اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا ہوتا اور انسانی منڈیوں کے اندر انہیں بیچا جاتا۔ بات ہے مڈل ایجز کی، یعنی 1050 AD کی، جب مسیحیوں کا پوری دنیا پر بول بالا تھا، اور ایسٹرن رومن یعنی بیزنٹائن امپائر یہ ایک مضبوط کرسچن کنٹری تھی۔ پھر 11ویں شتابدی میں سلجوق ٹرکس بنائی گئی اور سنی مسلمانوں نے سلجوق ٹرکس بنائی، اور یہ لڑتے لڑتے عباسی حکومت تک آ گئے۔ اب عباسی حکومت کے قریب بیزنٹائن امپائر تھی، یعنی ایک رومی مسیحی حکومت قائم تھی، اور مسلمانوں نے اپنی اسلامی خلافت بنانے کے لیے کرسچن کنٹری کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یعنی بیزنٹائن امپائر کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، ان کا شیطانی منصوبہ منزیکر کی لڑائی کے اندر پورا ہوا، 1071 AD کے اندر ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران بیزنٹائن امپائر اپنے بہت سارے علاقے ہار گیا، جس میں سے ایک علاقہ کا نام اناتولیا، اینٹیوک، نائسیا کا علاقہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ جی ہاں، یہ وہی نائسیا کونسل والی جگہ ہے جہاں پر مسیحیت کے بارے میں مسیحیوں نے بہت بڑے فیصلے لیے۔ یہ جگہیں مسیحیوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ 1092 AD میں سلطان ملک شاہ مر گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی حکومت کے کافی ٹکڑے ہو گئے۔ اب اناتولیا، اینٹیوک اور نائسیا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور مسلمانوں نے تینوں شہروں کے لوگوں کے سامنے یہ شرطیں رکھی کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسلام قبول کر لو، نہیں تو ہمیں بھاری موٹی رقم جزیہ دو۔ اگر کسی کو جزیہ نہیں پتا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، جزیہ کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن منی، اور اگر آپ نے پیسہ نہیں دیا تو آپ کی جان لے لی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو فوج کے اندر شامل کر لیا۔ سلطان شاہ کے مرنے کے بعد یہاں پر دوڑ لگ پڑی کہ اس سرزمین پہ کون اپنا سکہ جمائے گا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے مسلمان بہت سارے بچے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہ کے بھی بہت سارے بچے تھے، لیکن بادشاہ نے اپنا اتر ادھیکاری کسی کو نہیں بنایا تھا، اس لیے یہ سبھی اپنے آپ کو اتر ادھیکاری سمجھ بیٹھے، یعنی جگہ کم تھی اور اتر ادھیکاری زیادہ تھے۔ اب یہ اور زیادہ اپنی جیوگرافیکل باؤنڈریز کو بڑھانا چاہتے تھے، یعنی اپنے زمینی رقبے کو بڑھانا چاہتے تھے۔ 1095 AD کے اندر اناتولیا کے اندر مسلمان تھے۔ سلطان آف رم نے بیزنٹائن امپائر بادشاہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عام الفاظوں میں مسلمان بادشاہ نے کرسچن بادشاہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بیزنٹائن امپائر کے اندر ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا کانسٹنٹی نوپل، اور یہ قلعہ ایک بادشاہ کے نام پر بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اس قلعہ کے اندر ایک بادشاہ لیکسس فرسٹ کومنینوس رہا کرتا تھا۔ اس کو مسلمان بادشاہ یعنی سلطان آف رم کی طرف سے بہت سارے تھریٹس مل رہے تھے۔ کنگ لیکسس نے یعنی کرسچن بادشاہ نے بہت ساری کرسچن کنٹریز کو لیٹر لکھنا شروع کر دیے۔ 1095 AD کے اندر لیکسس فرسٹ کومنینوس نے
उन्होंने लेटर लिखे इन कंट्रीज को, जिनके अंदर रोमन, इटली, हंगरी, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, लियोन कासल और किंगडम ऑफ जर्मनी जैसे मुल्क शामिल थे। इसने सबसे कहा कि अगर आज हम इकट्ठे होकर ना लड़े तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें मिलिट्री एड दी जाए। सब लोगों ने किंग लेक्सस के लेटर को यानी उसकी बातों को इजी लिया और कोई भी मदद को आगे ना आया। 1054 AD में पॉप अर्बन ने सोचा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के जरिए हम ईस्ट और वेस्ट के चर्चिस को इकट्ठा कर सकते हैं। वेस्ट में कैथोलिक चर्चिस थे और ईस्ट में ऑर्थोडॉक्स चर्चिस थे। यहाँ उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम अपने मसीही शहरों को कैसे वापस लेंगे और ख़ास तौर पर यरूशलेम को जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यहाँ क्रिश्चियन नाइट के जरिए पूरे ईस्ट और वेस्ट में आर्मी अनाउंस की गई और इन सब ने फ्रांस की एक सिटी क्लरमोंट के अंदर इकट्ठे होना था। यहाँ पोप ने बोला कि सब लोग इकट्ठे हों और यहाँ पूरा यूरोप, ताकि हम इसराइल को मुसलमानों के कब्जा से छुड़ा सकें। पोप के इस ऐलान के बाद प्रोविंस किंगडम ऑफ इटली, रोमन इटली, लियोन कासल, नॉर्मंडी, फ्लैंडर्स, इंग्लैंड, किंगडम ऑफ जर्मनी, बोहेमिया, पोलैंड और ऐसी कंट्रीज जुड़ गईं और पोप ने वहाँ एक डिवोशन दिया और पोप ने उस डिवोशन के अंदर कहा, बेशक कमाने को कुछ नहीं मिलेगा, ना पैसा ना इज्जत, हमने सिर्फ आज़ाद करवाना है खुदा के घर को जो यरूशलेम के अंदर है और यही हमारी तौबा का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ यूरोपियन नाइट्स ने अपने दिल में अहद कर लिया कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है। जो हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह किए हैं उनकी उसकी मुआफ़ी परमेश्वर का घर आज़ाद करने की सूरत में मिल सकती है जो मुसलमानों के हाथे चढ़ चुका था। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि यरूशलेम को हर सूरत में आज़ाद करवाना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाक जगह है और इस पाक जगह को मुसलमान अपनी नापाकी से नापाक कर रहे हैं। पोप की ये बातें लोगों के दिलों में घर कर गईं और लोग रोने लगे और पोप ने कहा ड्यूस वर्ल्ड 2 मरतबा उसने कहा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर की यही मर्जी है। इसके बाद पोप ने क्रॉस पर कलाम सुनाया। इसके बाद हज़ारों लोग जाने के लिए तैयार हो गए मुक़द्दस सरजमीन की तरफ जिसका नाम यरूशलेम है, ताकि मुसलमानों से लड़ें और अपनी ज़मीन वापस ले लें। अब लोग इतने ज़्यादा थे तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने क्रॉस के झंडे उठा लिए। जिन लोगों ने सलीबी झंडे उठाए थे इनको नाम दिया गया चर्च सिग्नेचर्स, जिसका मतलब है क्रूसिडर्स। यरूशलेम को आज़ाद कराने के लिए जन्म लिया क्रूसिडर ने, यानी पहली क्रूसिडर वॉर ने। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में फैल सके और उसकी बादशाही जैसे आसमान पर है और वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो सके।